بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاہور رجسٹری میں اس وقت چیف جسٹس موجود ہیں، بینچ وہاں پر موجود ہیں، اور بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ایک جج صاحب کے بچے کی شادی ہے، تو اس لیے ججوں نے مقدمے ہی وہاں پہ رکھ لیے ہیں کہ جی مقدمے بھی ہوتے رہیں گے اور ججز جو ہیں وہ اپنے کولیگ کے جو بچے ہیں ان کی شادی میں بھی شرکت کر لیں گے۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، لیکن خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد یہ نہ ہو، لیکن وہی ہو رہا ہے۔ اب دو تین باتیں میں آج آپ کے ساتھ کروں گا۔ ایک تو فیض آباد دھرنا کمیشن کا جو رپورٹ ہے اس پہ دیکھیں گے، کیونکہ بڑے الزامات لگائے گئے، کہانی بنائی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ایجنسیاں اس بات پر ناراض ہو گئی تھیں اور انہوں نے پھر ریفرنس بنوایا اور وہ ریفرنس آیا اور وہ بیسیکلی سارا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا جاتا تھا۔ اب اس کی رپورٹ آ گئی ہے تو اس میں آئی ایس آئی کے چیف کے کردار کے حوالے سے اور دوسری وہ بڑی وہ امپورٹنٹ ہے، ایک تو میں وہ بات کروں گا۔ دوسرا، ماضی میں ہم ماضی قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جانا چاہتی تھی ایچیسن کالج بطور چیف گیسٹ، لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو وہ دینا چاہ رہی تھیں سرٹیفکیٹس، اور بڑا ایک ظاہر پریسٹیجیس ادارہ ہے تو وہاں پہ جائیں، چیف گیسٹ بنے، تقریر کا موقع ملے، الیٹ پورے شہر کی، تو بڑا ایک پریسٹیجیس ایونٹ تھا۔ لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی آپ نہ آئیں، میلز ڈالی، پیرنٹس نے کہا کہ جی ہم اپنے بچوں کو جو ڈگریز ہیں وہ مریم نواز کے ہاتھوں سے نہیں دلوائیں گے، کیونکہ مریم نواز تو فارم 45 میں ہاری ہوئی ہیں، 47 کی پیداوار ہیں، اور کوئی ایسی ان کی کوئی شخصیت بھی نہیں ہے کہ بڑی کوئی اچیومنٹ کی ہو انہوں نے، تو وہ ایک کنٹروورشل شخصیت ہیں، تو مریم نواز صاحبہ ایچیسن کالج میں نہ جا سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو ایچیسن کالج کا پرنسپل تھا اس کو بیچارے کو رخصت ہونا پڑا، اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے جس طرح پریشر کیا جا رہا تھا، لیکن یہ سب سے بڑی بات تھی جو مریم نواز وہاں پر نہیں جا سکی تھی، اور اس کا حکومتی اکابرین نے برملا اس کا اظہار بھی کیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی اسی طرح کی سچویشن سے دو چار ہو گئے ہیں مبینہ طور پر رپورٹڈلی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر لمز بھی ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے، اور عمومی طور پر جو پاکستان کے وزرائے اعظم، پاکستان کے لیڈر، ایون جو پاکستان فوج کے سربراہان، وہ بھی لمز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں۔ اب جناب یہ میرے پاس انکنفرمڈ خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ لمز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن آگے ہوا کیا؟ اسٹوڈنٹس کی اکثریت نے رپورٹڈلی اس بات کا اظہار کیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم نے گفتگو نہیں کرنی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور یہ ایک طرح سے وہ ان کا ایک ریئیکشن تھا، جس طرح پاکستان میں الیکشن میں بے ایمانی رپورٹڈلی ہوئی، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، پکڑا گیا، سزائیں دی گئیں، اور چیف جسٹس صاحب بالکل الیکشن کمیشن کے حق میں بولتے رہے، ان پر الزام لگا، کمشنر پنڈی نے لگایا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، تو اس ان کے رویے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ ہم انہیں نہیں بلائیں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک لاہور ہی میں ہیں، یہ ہفتہ پورا لاہور رہیں گے، کیا جا سکتے ہیں لمز میں، نہیں جا سکتے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ اگر لمز کے لوگ، اگر لمز کی انتظامیہ نہیں بلاتی قاضی صاحب کو لمز میں، اور اگر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، تو کیسے اس کا انجام ہوگا؟ کیونکہ ایچیسن کا تو پرنسپل ہی فارغ ہو گیا جب مریم نواز نہیں آئی تھی، تو قاضی صاحب تو چیف جسٹس بھی ہیں، وہ تو وزیر اعلیٰ تھی پنجاب کی، تو کیا اب ہم لمز میں بھی کوئی، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، نہ میں کوئی یہ اس طرح کی اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ جس سے کوئی توہین میرا کوئی مقصد ہے، لیکن یہ میرے پاس انفارمیشن آئی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ اب آ جائیں فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو رپورٹ ہے، اس میں جنرل فیاض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو کلین چٹ مل گئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا جی کہ
حکومت نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا DGI کو کہ آپ جائیں اور جو دھرنے کے لوگ ہیں ان سے آپ مذاکرات کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اس لیے انہوں نے تو کوئی اپنی جو ان کی حیثیت تھی یا جو ان کی کیپیسٹی تھی یا جو ان کا کام تھا، انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، انہوں نے وہی کیا جو ان کو کہا گیا تھا۔ حکومت نے مدد کی درخواست کی تھی اور انہوں نے مدد کر دی۔ تو جناب پھر ایک بڑا سوال ہے، بڑا سوال یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے صحافی دوست بھی ہیں وہ یہ بات کرتے رہے، اسٹیبلش کرتے رہے کہ، اور قاضی صاحب نے بھی یہ تاثر دیا مختلف جو سماعتیں تھیں اس میں، کہ کہ تاخیر کیوں ہوئی، سوال کیے انہوں نے کہ جو فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس پر جو فیصلہ تھا اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی، بلا لیا سرکار کو، پھر ان کو کمیشن ایک بنوایا اور اس نے پھر اپنی رپورٹ دی، بڑے اس میں بیانات لیے، جس کے بعد یہ فائنڈنگ آئی کہ جو DGI ہیں انہوں نے تو بالکل وہی کام کیا، ایجنسیوں کو جو حکومت نے کہا تھا انہوں نے وہ کام کیا، اور دھرنا کرانے میں شہباز شریف اور وہ دوسرے لوگوں کا رول سامنے آیا کہ کیونکہ پنجاب میں شہباز صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ یہ لوگ کیسے اسلام آباد پہنچ گئے۔ لیکن اب ایک سوال ہے میرا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ تو کہتے رہے، مطلب مبینہ طور پر ان کے قریبی ساتھی جو ہیں جرنلسٹ بھی ہیں، کہ جی یہ تو ان کو سزا ریفرنس جو ہے وہ دی گئی اس لیے کہ انہوں نے فیض آباد میں ایجنسیوں کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا تھا، انہوں نے ایکسپوز کیا تھا ایجنسیوں کو، تو ایجنسیوں نے ان کو سزا دی۔ تو ایجنسیوں نے تو کوئی کام غلط کیا ہی نہیں، تو ایجنسیوں نے کیا سزا دینی تھی پھر؟ تو کیا جب آپ یہ الزام لگاتے ہیں، مطلب الزام لگتا ہے جی کہ نواز شریف صاحب نے بھی جرنیلوں کے بارے میں بات کی، عمران خان صاحب پر بڑا الزام ہے، PTI پر بڑا الزام ہے کہ جی 9 مئی ہوا، انہوں نے حملہ کیا فوجی تنصیبات پر، شہداء کا مذاق اڑایا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، فوج کے بارے میں کیا عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی پرورش انہوں نے کی، ایک گروپ بنا دیا اور یہ بالکل ایک کراس لگا دیا گیا، منصور علی خان صاحب نے یہ اپنے ویلاگ میں کہا۔ تو ایک بڑا سوال ہے کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی سوال کرے گا کہ کیا یہ جو امپریشن دیا گیا کہ میرے خلاف ریفرنس اس لیے آیا کہ میں نے ایجنسیوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پورا ایک کمیشن بنوایا کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا اتنی تاخیر سے، تو ایجنسیوں کا تو رول ہی نہیں ہے کوئی، ایجنسیوں نے تو وہ کیا جو حکومت نے کہا تھا۔ تو کیا اس پر کہیں سے کوئی بنتی ہے اپولوجی کسی کی کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے اپنی ایجنسیوں کو بدنام کیا، میں نے اپنی فوج کو بدنام کیا، کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کیا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کوئی سزا ملے گی؟ کوئی سزا دے سکتا ہے؟ یا سزا صرف ان خواتین کو ہے جو بیچاری اب ایک جیل سے دوسری جیل میں گھوم پھر رہی ہیں، یا عمران خان اور بشرا بی بی جن کو جس انداز میں رکھا گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اور میں آئی ہوپ کہ میں نے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی، اور میں سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سوال ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔